گلزار دہلوی کے ساتھ ایک اور شام، انتظار حسین۔ ہندوستان کا بس ایک دانہ باقی رہ گیا ہے، وہ آج گیا یا کل گیا۔ مطلب یہ ہے کہ سادات امروہہ کی وساطت سے جو شاعر ہندوستان سے کراچی پہنچے تھے وہ شہر شہر گھومتے ہوئے ایک ایک کر کے واپس جا چکے ہیں۔ بس پنڈت گلزار دہلوی رہ گئے ہیں، وہ بھی پابرکاب ہیں۔ بس چلتے چلتے ہم نے ان کے ساتھ ایک شام اور منائی، یا یہ کہ ایم اے او کالج نے جو ان کے ساتھ شام منانے کا اہتمام کیا تھا اس کا رنگ دیکھ لیا۔ رمضان میں جو شاعروں ادیبوں کے ساتھ شام منائی جاتی ہے اسے شام نہیں کہا جاتا ہے، تقریب افطار کہا جاتا ہے۔ ایم اے او کالج نے پنڈت گلزار دہلوی کے اعزاز میں افطاری کی تقریب کا اہتمام کیا، مگر پنڈت جی افطار کے بعد پہنچے۔ ہم نے حیرت سے انہیں دیکھا اور کہا کہ آپ افطار کے بعد آئے ہیں، روزہ نہیں تھا آپ کا؟ بولے کہ میں صرف 4 روزے رکھتا ہوں اور اس میں بھی یہ اہتمام کرتا ہوں کہ کھجور جیب میں رکھتا ہوں، اس لیے افطار کے وقت پہنچنا ضروری نہیں سمجھتا۔ ہم نے پوچھا پاکستان کا دورہ کیسا رہا؟ بولے بہت اچھا رہا۔ پھر لاہور کا ذکر کرنے لگے کہ یہاں بھی بہت گہما گہمی رہی۔ میں اس شہر میں 1960 تک آتا رہا ہوں، اب آیا ہوں تو گہما گہمی تو بہت ہے، لیکن اس زمانے میں جو یہاں کی ادبی اور تہذیبی زندگی میں ایک استحکام اور مرکزیت تھی وہ نظر نہیں آتی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی شخصیتیں اب باقی نہیں رہیں جن سے اس شہر کی تہذیبی اور ادبی زندگی میں ایک مرکزیت، ایک استحکام تھا، جیسے سالک یا تاجور یا صوفی صاحب۔ اصل میں گلزار دہلوی ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کا ایک قدم دلی میں گڑا ہوا تھا، دوسرا قدم لاہور میں جمع ہوا تھا۔ پنڈت دینا ناتھ زچشی گلزار دہلوی کے بڑے بھائی تھے، وہ لاہور میں رچے بسے تھے۔ تاج صاحب، رفیع امیر اور صوفی صاحب کے ہم نشینوں میں تھے، یہاں ریڈیو ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھاتے تھے۔ اس بڑے بھائی کے گلزار دہلوی چھوٹے بھائی ہیں جنہوں نے دلی میں بیٹھ کر سائل دہلوی کے سامنے زانوِ ادب طے کیا اور بے خود کی آنکھیں دیکھیں۔ اب وہ دلی کا روڑا ہیں، آستانہ نظام الدین اولیاء سے وابستہ ہیں۔ سفید اچکن، چوڑی دار پاجامہ اور پھر کیا چٹر پٹر بولتے ہیں، دلی والے اور کیسے ہوتے ہیں۔ افطاری کے بعد محفل آراستہ ہوئی۔ صدر محفل تھے اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب عبدالمجید خان صاحب، مگر اس محفل میں گلزار دہلوی نثر میں چمکے۔ ان کے چمکنے سے پہلے یاروں نے انہیں چمکایا۔ ان کی دہلویت کے مختلف پہلوؤں کو تو کلیم عثمانی نے اجاگر کیا کہ کن بزرگوں کے سامنے زانوِ ادب طے کیا ہے، کن استادوں سے فیض پایا ہے اور کن صحبتوں میں اٹھے بیٹھے ہیں۔ پھر کچھ باتیں قتیل شفائی نے کی، کچھ باتیں طفیل ہوشیار پوری نے، اور طفیل ہوشیار پوری نے کیا خوب بات کہی کہ گلزار دہلوی ہند کی اسلامی تہذیب کا ایک نمونہ ہیں۔ پھر گلزار دہلوی شروع ہوئے، اور کیا شروع ہوئے کہ اللہ دے اور بندہ لے، اردو کے عاشقوں میں سے ہیں۔ بس اسی موضوع پر رواں ہو گئے۔ ہندوستان میں آزادی کے بعد اردو کو کیسے کیسے دن دیکھنے پڑے، بڑے ولولے کے ساتھ انہوں نے پوری داستان سنائی۔ کہنے لگے کہ ایک وقت وہ تھا کہ اردو کا نام لینا ہندوستان سے غداری سمجھا جاتا تھا، کس طرح ہندوستان کی حکومت، ہندوستان کی سیاسی جماعتیں، ہندوستان کے مختلف گروہ اسی زبان کے در پہ آزار تھے۔ ایک زبان کو ختم کرنے کے لیے 35 سال بہت ہوتے ہیں، مگر اردو کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ اگر اردو صرف مولانا ابوالکلام آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد اور میرے والد والی اردو ہوتی ہے تو اسے تو 3-4 سال میں ختم کیا جا سکتا تھا، مگر اردو اس سے بڑھ کر تھی۔ اس میں فارسی اور عربی کے بھی رنگ شامل ہیں اور مقامی بولیوں اور روایتوں کے رنگ بھی سموئے ہوئے ہیں۔ اس میں تلسی، کبیر، میرا بائی کی بانی بھی رچی ہوئی ہے، تو پھر اسے کیسے ختم کیا جا سکتا تھا؟ گلزار دہلوی کہتے ہیں کہ اردو ہندوستان کی یکجہتی کا ذریعہ ہے، اسے ختم کر کے ہندوستان کو قائم نہیں رکھا جا سکتا، تو اردو کو ختم نہیں کیا جا سکا، اور اب رفتہ رفتہ حکومت کے رویے میں کسی قدر لچک پیدا ہوئی ہے۔
اس وقت 13 صوبوں میں اردو اکیڈمیاں قائم ہیں، مختلف صوبوں میں اردو کی تعلیم رائج ہو چکی ہے۔ بس اس لہجے میں گلزار دہلوی تقریر جوش و خروش کے ساتھ کرتے چلے گئے اور مجمع کو لوٹ لے گئے۔